بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ روٹی تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ گولی نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ گولی چھوڑیں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، آپ کے دماغ کی شریان پھٹ سکتی ہے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں سے 3 سوال کرنا چاہوں گا، ان کے جواب آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور دینے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے جتنے بھی مریض ہیں وہ میرا آج کا 3 دوائیوں کا یہ کمبینیشن ضرور استعمال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر نوید آج ایک اور نئے اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام بہت ہی اہم موضوع پر ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے اوپر۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات، اس کی علامات اور اس کا فوری علاج آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست مجھے ملنے آئے۔ ناشتہ کے بعد انہوں نے اپنا بیگ کھولا اور ایک گولی کھائی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کی گولی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس گولی کو آپ نے ریگولر کھانا ہے، اسکپ نہیں کرنا۔ آپ روٹی تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ گولی نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ گولی چھوڑیں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، آپ کے دماغ کی شریان پھٹ سکتی ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ کیا آپ کا بلڈ پریشر مسلسل زیادہ رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا تھا، بلڈ پریشر زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ گولی نہیں چھوڑنی، آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، یہ کسی بھی وقت بڑھ سکتا ہے، لہٰذا آپ ریگولر صبح ناشتہ کے بعد یہ گولی کھا لیا کرو۔ میں یہاں پر آپ لوگوں سے 3 سوال کرنا چاہوں گا، ان کے جواب آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور دینے ہیں کہ کیا تاحیات گولی کھانا کوئی علاج ہے؟ کیا تاحیات گولی کھانے کے کوئی نقصانات نہیں ہیں؟ کیا تاحیات ایک ہی گولی کام کرتی رہتی ہے؟ آپ لوگوں کے جوابات کا مجھے نہیں پتا کہ کیا جواب آئیں گے، لیکن میری ذاتی ریسرچ کے مطابق تاحیات گولی کھانا کوئی علاج نہیں ہے۔ تاحیات ایک ہی گولی کام نہیں کرتی، بلکہ آپ وقتی طور پر حالات کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، اور ریگولر مسلسل تاحیات گولی کھانے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اتنے نقصانات نہ کھانے کے نہیں ہیں جتنے نقصانات کھانے کے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری ہو، بیماری سے پہلے اس کی تشخیص کریں اور پھر اس کا علاج کریں۔ اسی طرح ہائی بلڈ پریشر بھی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ کسی علامت کا اظہار ہے۔ آپ بھی اپنی وجہ تلاش کریں۔ میں آپ کو چند ایک اہم وجوہات بتاتا ہوں ہائی بلڈ پریشر کی۔ وجہ تلاش کرنے کے بعد آپ نے اس وجہ کو دور کرنا ہے، اس وجہ کا علاج کرنا ہے، نہ کہ ہائی بلڈ پریشر کا۔ ہائی بلڈ پریشر آپ کا آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کل کے دور میں ہائی بلڈ پریشر کی سب سے اہم وجہ ذہنی ٹینشن اور پریشانی۔ دوسری اہم وجہ یہ آپ کو وراثت میں بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے تو آپ کا بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ معدہ کے امراض میں مبتلا ہیں، معدہ کی گیس ہے، قبض ہے، تیزابیت ہے، تو پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اگر آپ گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں تو پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر اگر آپ کا لائف سٹائل خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے، آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، باہر کے کھانے زیادہ کھاتے ہیں، آرام طلب ہیں، واک نہیں کرتے، سبزیاں اور فروٹ کا استعمال نہیں کرتے، نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پر اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ ساتویں نمبر پر اگر آپ سگریٹ یا شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم وجہ ہے بلڈ پریشر بڑھنے کی۔ آٹھویں نمبر پر اگر آپ کا تھائرائیڈ کا ایشو ہے، آپ کے ہارمون ڈسٹرب ہیں، تو پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ چند ایک اہم وجوہات ہیں ہائی بلڈ پریشر کی۔ آپ بھی اپنی وجہ تلاش کریں اور اس وجہ کا علاج کریں، اس وجہ کو دور کریں، آپ کا بلڈ پریشر انشاءاللہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو تھی وجوہات، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی علامات کون سی ہیں؟ اب میں آپ کو علامات بتاتا ہوں جو اہم علامات ہیں۔ ان میں سر فہرست شدید سر درد کا ہونا،
نظر کا دھندلا جانا، گلے کا خشک ہونا، پیاس کا زیادہ لگنا، چہرے اور کانوں پر دباؤ محسوس ہونا، دل کی دھڑکن کا زیادہ ہو جانا، چکر آنا، چہرہ سرخ ہو جانا۔ اگر آپ کے اندر اس طرح کی کوئی ایک علامت یا ایک سے زائد علامات مستقل آپ کا پیچھا کرتی ہیں تو پھر آپ تشخیص کریں اور اس کے بعد اپنا علاج شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں، رات کو جلدی سو جائیں، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں، سبزیاں اور فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، پانی ایک دن میں 8 سے 10 گلاس ضرور پئیں، خواہ آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے، نمک، فاسٹ فوڈ اور فرائی چیزیں چھوڑ دیں۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ ہومیوپیتھی میں بے شمار ادویات ہیں جن کو علامات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر چند ایک مشہور ادویات کا ذکر کروں گا کہ اگر آپ کو ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو پھر اس کی دوائی ہے اگنیشیا۔ اس کو آپ نے 200 میں لینا ہے اور اس کے 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کا ماتھا اور چہرہ سرخ اور گرم ہے تو پھر آپ کی دوائی ہوگی بیلا ڈونا۔ اس کو آپ نے 200 میں لینا ہے اور اس کے بھی 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو معدے کا مسئلہ ہے، معدہ کی گیس، تیزابیت اور قبض کی شکایت ہے تو پھر آپ کی دوائی ہوگی نکس وامیکا۔ اس کو بھی آپ نے 200 میں لینا ہے اور اس کے 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے جتنے بھی مریض ہیں وہ میرا آج کا 3 دوائیوں کا یہ کمبینیشن ضرور استعمال کریں۔ اس میں پہلے نمبر پر راولفیا، دوسرے نمبر پر گریٹیگس اور تیسرے نمبر پر پیسی فلورا۔ تینوں کو آپ نے برابر مقدار میں لے لینا ہے، یعنی ایک دوائی کے اگر آپ نے 10 قطرے لیے ہیں تو دوسری کے بھی 10 اور تیسری کے بھی 10، تینوں کے 10 قطرے ایک ہی پانی میں ڈال کر آپ استعمال کریں گے اور دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں گے۔ اس میں راولفیا بلڈ پریشر کو کم کرنے کی ہومیوپیتھک کی چوٹی کی دوائی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود سے اپنا علاج نہ کریں، کسی بھی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں اور ان سے تشخیص کے بعد علاج کروائیں۔ اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہیں تو نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، اسی نمبر پر آپ واٹس ایپ کریں۔ جب آپ کو ٹائم دیا جائے تو پھر آپ کال کریں، ڈائریکٹ کال نہ کریں۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ مجھے آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔